چیزیں ہیں. ان کی جرت نہیں ہے کہ اپنی یہ جس طرح انہوں نے تاریخ سے گند سمیٹا نا, مکھی گند تے ہی بہندی جا کے. ابھی پتہ چل جائے گا تاریخ سے گند کس نے سمیٹا ہے اور گند پر کون بیٹھا ہے. سارا کوڑ کباڑ جو صلاح الدین یوسف صاحب نے وہ حکمرانوں کی تاریخ جمع کی تھی, وہی سارا لپیٹ لپاٹ کے نا دنیا میں کہیں گے ناسبی تھے نا, ان کی ساری باتیں جمع کر دی. یعنی مرزا یہ مان رہا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہر بات صحیح نہیں ہوتی, کوڑ کباڑ بھی ہوتا ہے. لیکن تاریخ کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ ابن جریر نے خود سٹارٹ ہی میں لکھ دیا کہ میں صرف سند کے ساتھ واقعات نقل کروں گا, ان کی صحت کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے. سند بیان کر دی ہے, وہ آپ خود دیکھیں کہ وہ سند ٹھیک ہے یا غلط ہے. وہ کبھی بھی آن نہیں کرتے کسی بھی واقعے کو کہ وہ واقعہ آن کر کے اس سے رزلٹ نکالیں اور پھر اسے امت میں پھیلائیں. اس طرح نہیں ہوتا. انہوں نے جھوٹ, سچ, گند بلا, اچھی ہر بری چیز سب کچھ جمع کر دی. تاریخ اسی طریقے سے لکھی جاتی ہے. یہاں مرزا نے تاریخ کی کتابوں کے بارے میں اصول بتایا کہ تاریخ کی کتابوں میں جھوٹ, سچ, گند بلا ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے سند لکھ دی بس. اب اگلے آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سند کی تحقیق کرے کہ سند صحیح ہے یا نہیں. یہ تاریخی جو باتیں نا جی, جب تک ان کی اسناد نہ ہو ہم اس طرح ان پہ کامنٹس نہیں کر سکتے. یہاں بھی مرزا مان رہا ہے کہ تاریخی روایات کی سند کی جب تک تحقیق نہ ہو اس وقت تک وہ آگے نہیں پھیلانی چاہیے, ان پر کمنٹس نہیں کرنے چاہیے. تاریخی روایات کے صحیح ہونے کی تصدیق کیسے کی جائے؟ کوئی طریقہ نہیں میرے بھائی. بہتر یہ ہے کہ وہ تاریخ آپ فالو کریں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے, جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے, زیادہ تر تو جھوٹ ہی لکھا ہوا ہے. یہاں مرزا نے یہ تسلیم کیا کہ تاریخی کتابوں کے اندر جو تاریخی روایات ہیں ان میں زیادہ تر جھوٹ ہی لکھا ہوا ہے, کوئی ان پر تسلی نہیں کی جا سکتی, اطمینان نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ تھے مرزے کے اصول. لیکن جب مرزے کو بغض صحابہ کا دورہ پڑتا ہے تو مرزا ان سارے اصولوں کو پس پش ڈال کر بڑے مزے سے تاریخ کی یہ بے سند اور ضعیف روایات, جھوٹی روایات بڑے مزے سے پیش کر رہا ہوتا ہے. اس کا ایک آدھ نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. بنو عباس کا تذکرہ کرتے ہوئے مرزا نے تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے ایک بات کی ہے, وہ سن لیں. چونکہ اہل البیت میں سے تھے تو مولا علی کے لیے بہت رسپیکٹ رکھتے تھے. یعنی ممبروں سے وہ سب و شتم کا سلسلہ ختم ہو گیا. شیعان علی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس لیول تک اترے کہ انہوں نے سوائے حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے, اب میں نام نہیں لیتا پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا, ان دو بندوں کو بنو امیہ کے چھوڑ کے بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے ان کی قبریں تک اکھاڑ کے انہوں نے, ان کی لاش ایک بندے کی سلامت نکلی تھی, سلمان اس کی ہشام بن عبد الملک کی, باقی کسی کی لاش بھی نہیں نکلی. اور ان کی ہڈیاں جو ہے نا انہوں نے نا, اور یہ تو نکل, ان کے بڑے امام نے البدایہ والنہایہ میں تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے, تو یہ تاریخ میں ہی ملے گا نا. وہ ہم نے ایک دفعہ ڈسپلے کرایا تھا کہ کیا نکلا تھا اس میں سے, تو وہ انہوں نے پھر ان کو آگ لگایا اور اس طریقے سے سارا کچھ. یہ بنو عباس نے غصہ اپنا پورا نکالا. غلط ہے, لاش کی تو کافر کی لاش کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے. جی ناظرین, دیکھا آپ نے کتنے مزے سے یہ روایت پیش کرا ہے. جی بڑے امام ہیں ان کے, ابن کثیر ہیں. حالانکہ تاریخ کی کتابوں کے متعلق مرزا تبصرہ کیا کرتے وہ آپ سن چکے ہیں, کئی سارے ثبوت ہم پیش کر چکے ہیں. لیکن جب مرزے کی خواہش کے مطابق کوئی روایت ہوتی ہے, بے شک وہ روایت صحیح نہ ہو, لیکن کتنے مزے سے پیش کرتے ہیں. اب یہ جو مرزے نے کہا کہ نام نہیں لینا چاہتا, وہ دراصل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے اس روایت میں, اس طرف مرزا اشارہ کر رہا ہے. اور یہ بھی مرزا نے کہا کہ جی ہم نے دکھایا تھا, ڈسپلے کرایا تھا کہ اس میں سے کیا نکلا تھا. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم صحیح سلامت نہیں تھا اس روایت کے مطابق. وہ روایت کیسی ہے وہ تو ہم ابھی بتائیں گے آپ کو. بہرحال تاریخ ابن کثیر سے مرزا نے بڑے مزے سے یہ روایت پیش کی, اور یہ روایت پیش کرتے ہوئے مرزا نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی قبر کو نہیں انہوں نے کھیڑا تھا, حالانکہ یہ بات اس روایت میں نہیں ہے. پھر ان کو الگ کیوں کر رہا ہے؟ چلو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرزا الگ کر رہا ہے, مستثنیٰ کر رہا ہے, اس لیے کہ ان کی قبر مبارک تو مدینہ منورہ میں ہے, جنت البقیع میں ہے. لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی قبر تو شام میں ہے, اور وہ شام میں قبریں اکھیڑ رہے تھے اس روایت کے مطابق, اس جعلی روایت کے مطابق. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو مرزا نے الگ کیوں کیا؟ حالانکہ اس جعلی روایت میں یہ تو نہیں لکھا کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی قبر کے علاوہ باقی قبریں اکھیڑی تھیں, ایسی بات تو نہیں لکھی روایت میں. تو پھر مرزا کو یہ وضاحت کیوں کرنی پڑی؟ بہرحال یہ روایت تاریخ ابن کثیر میں پوری سند کے ساتھ نہیں ہے. پوری سند اس کی تاریخ دمشق میں ہے. تاریخ دمشق کی عربی عبارت آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے, اور اس کی سند بھی ہم نے آپ کے سامنے ڈسپلے کر دی ہے. تاریخ دمشق میں محمد بن سلیمان بن عبداللہ نوفلی کے حالات لکھتے ہوئے سند کے ساتھ یہ روایت لکھی ہوئی ہے.
اس کی سند میں 3 راویوں پر آپ غور کریں. نمبر 1 محمد بن موسیٰ، نمبر 2 علی بن محمد بن سلیمان نوفلی، نمبر 3 اس کا والد یعنی محمد بن سلیمان نوفلی. اہل سنت کی مستند کتابوں میں ان تینوں راویوں کی محدثین سے توثیق ثابت نہیں ہے. اگر مرزا اور اس کی ذریت میں ہمت ہے تو اہل سنت کی مستند کتابوں میں محدثین سے ان راویوں کی توثیق پیش کریں کہ محدثین نے ان کو ثقہ کہا ہو. اور اگر محدثین سے بلکہ کسی بھی محدث سے ان تینوں راویوں کی توثیق ثابت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں راوی مجہول ہیں. اور مرزے کے انداز میں اگر کہیں تو یہ لاپتہ ہیں، ان کا اتا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. سر اس حدیث کے اوپر آپ اپنے حنفی عالم شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے مسند احمد کی تحکیم کی ہے ان کا حکم دیکھ لیں. انہوں نے کہا یہ پکی ضعیف روایت ہے اور اس کے اندر عبداللہ بن بشر وہ ضعیف راوی ہے. ضعیف نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں مجہول ہے، ان نون، اتا پتہ ہی اس کا معلوم نہیں ہے. ضعیف نہیں، مجہول ان نون راوی ہے، لاپتہ آدمی کی روایت ہے. یہ ہو سکتا ہے وہ پیچھے سے ان کا رشتہ دار ہو جس نے روایت گھڑی ہو. یعنی مسند احمد جیسی مشہور کتاب میں ایک روایت کی سند میں ایک راوی مجہول ہو تو مرزا کہتے ہیں یہ پکی ضعیف ہے. اور مجہول کا معنی لاپتہ، اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ان کا کوئی رشتہ دار ہو جس نے یہ روایت گھڑی ہو. تو جس روایت میں 3 مجہول راوی ہوں وہ روایت کتنی پکی ضعیف ہوگی. اور ہم بھی مرزے کے انداز میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لاپتہ ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے ان تینوں کا. اور ہو سکتا ہے مرزے کے رشتہ دار ہوں جنہوں نے یہ روایت گھڑی ہو اور مرزا یہ روایت مزے لے لے کر سنا رہا ہے. اس کو شرم حیا نہیں آتی. تاریخی روایات کے بارے میں خود کئی ویڈیوز میں اصول بتا چکا ہے کہ سند کی تحقیق کے بغیر ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے. جھوٹ، سچ، گند بلا ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب مرزے کی خواہش ہوتی ہے تو گند بلا کو خود ہی قبول کر لیتا ہے، خود کھانے لگ جاتا ہے. اور اسی طرح مرزا یہ بھی کہہ چکے ہیں اپنے مخالفین کے بارے میں کہ انہوں نے تاریخ سے گند سمیٹا ہے. تو یہ گند تو خود مرزے نے سمیٹا ہے اور مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں. یہ تو ابھی ہم نے ایک نمونہ پیش کی ہے. اس طرح اور بہت ساری روایات تاریخی کتابوں سے جن کی سند سرے سے ہے ہی نہیں، یا جھوٹی روایات ہیں یا بالکل ضعیف روایات ہیں، مجہول راوی ہیں، جن کی توثیق اہل سنت کی مستند کتابوں میں ملتی ہی نہیں ہے. اس طرح کی روایات مرزا نے اپنا بغض پورا کرنے کے لیے بیان کی ہوئی ہیں. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بالخصوص منفی ذہن بنانے کے لیے اس طرح کی کئی ساری روایات بیان کی ہوئی ہیں. ایک نمونہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی ابن کثیر نے پھر کیوں لکھا، یا تاریخ دمشق میں پھر کیوں لکھی ہوئی ہے روایت، تو اس کا جواب خود مرزا دے چکے ہیں کہ وہ بری ہیں، وہ سند لکھ کر بری ہو چکے ہیں. اب اگلے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ ان تاریخی روایات میں سے چھانٹی کرے کہ کون سی صحیح ہیں کون سی صحیح نہیں ہے. سند کی تحقیق کرنا اگلے کی ذمہ داری ہے. یہ جواب مرزا خود دے چکے ہیں. اور بالخصوص جس روایت کی وجہ سے کسی صحابی کے بارے میں کوئی منفی ذہن بنتا ہو اس کی سند پر تو خاص طور پر تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، مشکات حدیث نمبر 6012، بالکل صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کا اکرام کرنا، یہ تو میں سب سے بہترین لوگ ہیں.